الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم یعرض الذین کفروا علی النار الیس ھذا بالحق قالوا بلی وربنا قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو سارے جہانوں کا خالق و مالک اور پروردگار ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الحرمین خواجہ بدر حنین سید الثقلین جد الحسن والحسین امام القبلتین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا ذکر کیا ہے جو قیامت کو جھٹلاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے وہ حقائق رکھے ہیں کہ تم جس چیز کو جھٹلا رہے ہو، میں ایک دن اس کو تمہارے سامنے لے آؤں گا، پھر تم اس کا اقرار کرو گے لیکن تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ تو ناظرین، یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، یہ سورہ احقاف کی 34 نمبر آیت ہے، اور اس میں جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے نظریہ کا رد کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ، کہ جس دن پیش کیا جائے گا ان لوگوں کو، الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، عَلَى النَّارِ، آگ پر، یعنی کہ جو کافر لوگ ہیں قیامت کے دن ان لوگوں کو آگ پر پیش کیا جائے گا، یعنی جہنم کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، جہنم ان کے سامنے لے آئی جائے گی، اور جہنم کے لانے کا انداز کچھ اس طرح کا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جہنم کو میدان محشر میں لاؤں گا، اور اس کو 70,000 لگامیں ڈالی ہوں گی، اور ہر لگام پہ 70,000 فرشتہ ہوگا، اور وہ اسے کھینچ کر میدان محشر میں لائیں گے، اور وہ چیختی چنگاڑتی ہوئی آئے گی اور دہائیاں دے رہی ہوگی کہ اے اللہ، میری تپش ختم ہو رہی ہے، میرا ایندھن ختم ہو رہا ہے، لہذا میرے اندر اپنے نافرمان بندوں کو ڈال تاکہ میں پھر جوش میں آ جاؤں۔ الیس ھذا بالحق، تو اس وقت ان بندوں کو پوچھا جائے گا کہ کیا یہ جو جہنم ہے یہ حق نہیں ہے؟ تو وہ جو کفار ہوں گے وہ جہنم کو دیکھ کر کہیں گے کہ قالوا بلا وربنا، کہ ہمیں قسم ہے اپنے رب کی کہ یہ ایک حقیقت ہے، یعنی اس وقت جہنم کو مان کر وہ کہیں گے، دیکھ کر مانیں گے، اور پھر کہیں گے کہ یا اللہ یہ حقیقت ہے کہ یہ جہنم ہے، اور اللہ کہے گا کہ تم اس کا انکار کیا کرتے تھے، تو آج تمہارا اقرار جو ہے اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ تو اس طرح اس وقت تو کفار جہنم کو مانیں گے، لیکن اس وقت ان کا ماننا ان کے لیے کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا، بلکہ ان کو جواب دیا جائے گا، قال فذوقوا العذاب، اللہ تعالیٰ انہیں کہیں گے کہ فذوقوا العذاب، اب تم اس عذاب کو چکھو، بما کنتم تکفرون، جو تم دنیا میں میرے حکموں کو چھوڑا کرتے تھے، جن کی نافرمانیاں کیا کرتے تھے، جن میرے حکموں کا انکار کیا کرتے تھے، تو اس وجہ سے اب تم اس عذاب کو چکھو۔ تو اسی طرح جس طرح جہنم کو کافروں کے سامنے لایا جائے گا، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، کہ ہم جنت کو بھی سامنے لائیں گے۔ تو جنت کو جب سامنے لایا جائے گا، جس طرح جہنم کو دیکھ کر جو کفار ہیں وہ روئیں گے، پیٹیں گے، چلائیں گے
اسی طرح جنت کو دیکھ کر جو اہل ایمان ہیں وہ خوش ہوں گے، وہ خوش ہوں گے۔ تو اس طرح میرے بھائیوں، یہ جو وقت ہے نا، یہ دنیا کا جو وقت ہے، یہ وقت ہے کہ ہم اللہ کے فرامین پر عمل کریں، اپنے آپ کو اس قانون کے مطابق ڈالیں جو اللہ نے ہمارے لیے جنت میں جانے کے لیے بنایا ہے، اس پر عمل کریں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام احکامات کو دل و جان سے مانیں، ان پر عمل کریں۔ لیکن جب یہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، اللہ کے احکام کو نظر انداز کریں گے، تو پھر اس وقت کا رونا پیٹنا جو ہے وہ ہمارے کسی کام کا نہ ہوگا۔ فرعون نے بھی یہی کہا تھا، جب وہ ڈوبنے لگا تھا، غرق ہونے لگا تھا، مرنے لگا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ میں مانتا ہوں موسیٰ کے رب کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نافرمان، خاموش ہو جا، اب تیرا مانا تیرے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے، اب تو یہی غرق ہو۔ اور وہ چیختا چلاتا ہوا ختم ہو گیا، اور اس کو اس کا ماننا کوئی کام نہ آیا۔ اور اسی طرح اس وقت بھی جہنم کو دیکھ کر جہنم کو جو ماننا ہوگا وہ کسی کام نہیں آئے گا۔ تو میرے بھائیوں، ابھی دنیا پر جو ہے یہ ٹائم ہے، یہ وقت ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے جو کام ہیں ان کو مانیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ میں اپنے فرما برداروں کو جنت میں داخل کروں گا، تو ہمارا کام ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے نافرمانوں کو دوزخ میں ڈال دوں گا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر ایمان لائیں۔ تو یہی وقت ہے ماننے کا۔ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر توبہ کا وقت ختم ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ توبہ کو بھی قبول نہیں کرے گا، پھر ہمارا رونا پیٹنا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ اب ہی وقت ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کاموں سے ہمیشہ کے لیے بچا کے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔